اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا کرم ہم پر کیا کہ ہمیں اس نبی کا امتی بنایا کہ جنہوں نے اپنی پوری زندگی میں عفو درگزر سے کام لیا ہے۔ ہمیں فخر ہونا چاہیے اس بات پہ، اور ناز ہونا چاہیے صاحب اس بات پہ، اور تفاخر سے اس بات کو محسوس کیا کیجئے اپنے اندر کہ آپ بنیادی طور پہ مسلمان ہیں، مسلمان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دین اسلام کے ساتھ منسلک کر دیا ہے، ایک ایسا دین کہ جس کی ابتدا بھی امن ہے اور جس کی انتہا بھی امن ہے، جس کی ابتدا بھی رحمت ہے، جس کی انتہا بھی رحمت ہے۔ ذرا تصور تو کیجئے، آج تو ہم اتنے یوں کہیے کہ اپنا کجی میں مبتلا ہو چکے ہیں، یا یوں کہیے کہ اتنے ہم انتہا پسند ہو چکے ہیں، اتنے رجت پسند ہو چکے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہوتے، ایک دوسرے کے اوپر رحمت کا می برسانے کو تیار نہیں ہوتے، امن کی بات کرنے کو تیار نہیں ہوتے، ایک دم ہم جو ہے ریجڈ ہو جایا کرتے ہیں کسی بھی معاملے کے اندر۔ ذرا آئیے چلیں تو صحیح سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، آئیے ذرا اپنے آپ کو لے کر چلیں مکے کی گلیوں کے اندر، اور آئیے ذرا اس تصور کو اپنے ذہن میں قائم تو کیجئے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہری 40 برس کی عمر میں ظاہری طور پر اعلان نبوت فرما رہے ہیں، اور اعلان نبوت کے فوراً بعد جو آپ کو ریٹیلیشن ملتی ہے، جو آپ کو مخالفت ملتی ہے اہل قریش کی جانب سے، اہل کفار کی جانب سے، ذرا سوچیے، اہل مکہ کی جانب سے، کفار کی جانب سے، ذرا سوچیے کہ کس انداز سے، کس شدت سے آپ کے اوپر تشدد کیا گیا۔ کیا کچھ نہیں کیا گیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کہ تاریخ گواہ نہیں ہے؟ کیا میرے آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کاہن نہیں کہا گیا، شاعر نہیں کہا گیا، جادوگر نہیں کہا گیا معاذ اللہ؟ کیا ان پر پتھر نہیں برسائے گئے؟ کیا ان کے راستے کے اندر کانٹے نہیں بچھائے گئے؟ کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زد و کوب نہیں کیا گیا؟ کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک لہو کو، جنہیں ہم نورانی لہو کہتے ہیں، کیا اس لہو کو نہیں بہایا گیا؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک پشت کے اوپر اوجڑی نہیں رکھی گئی؟ کیا سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر سے اس اوجڑی کو اٹھانے کے لیے تشریف نہیں لائی تھی؟ یہ مکے کی وادیوں کے بارے میں بھی آپ کو بتلا رہا ہوں کہ آپ کے ذہن میں وہ بات نہیں ہے کہ شیبی ابی طالب کے 3 برس مکمل طور پہ سوشل بائیکاٹ؟ کس لیول کا سوشل بائیکاٹ، کس لیول کا، جس کے بارے یعنی بیونڈ دی امیجنیشن، جس بارے میں آپ تصور نہیں کر سکیں، وہ بائیکاٹ میرے آپ کے آقا و مولا ان کا ہوا جو وجہ وجود کائنات ہیں، وجہ وجود کائنات، جو نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، اور جان ہے تو جہان ہے۔ تو جن کے لیے اللہ نے کائنات کو خلق کیا، 3 سال تک صاحب ایسا سوشل بائیکاٹ کے پتے ابال کر پینے پر مجبور کیا گیا۔ بہت تیزی کے ساتھ میں آپ کو لیے چلتا ہوں ذرا مکے کی گلیوں سے مدینہ پاک کی جانب۔ جب مدینہ پاک ہجرت ہوتی ہے تو اس وقت بھی چین سے بیٹھنے نہیں دیا گیا میرے آپ کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں، بالکل۔ وہاں کفار اپنی سازشیں کر رہے تھے۔ کیا یہودی بنو قینقاع، بنو قریظہ، بنو نذیر، یہ جو 3 ڈومینیٹنگ قبائل تھے، ان کی تو انتہا تھی سازش میں۔ لیکن اگر اس پورے معاملے کو اوور لک کرنے کے بعد بہت تیزی کے ساتھ رینڈملی میں آپ کو بات کو سمجھانے کی کوشش کروں کہ جو جان کے درپے ہو گئے، کہ جنہوں نے شدت اس لیول کی اختیار کی کہ کچھ نہ چھوڑا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا؟ جب وہ سامنے آ کر سروں کو جھکا کر کھڑے تھے، سرکار علیہ السلام نے فرمایا لا تثریب علیکم، آج معافی کا۔ یہ ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہ اسلام یہی بتلاتا ہے کہ بڑے سے بڑا دشمن آ جائے معاف کر دینا چاہیے۔ کیا ہمارے ذہن میں حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہے؟ کیا کمال واقعہ ایسا، یمامہ کے سردار، کیا ڈومینیٹنگ پرسنالٹی تھے۔ یعنی آپ سوچئے کہ آپ کی گندم باقاعدہ مکے پاک میں ایکسپورٹ ہوا کرتی تھی، اور جس وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں وہ لائے گئے، بس یہ آخری مثال پیش کر کے بات کو ختم کر دوں گا، لیکن چاہوں گا کہ اس بات کو یہاں سے نہیں، یہاں سے سن لیجئے کہ آپ اور میں جس دین سے تعلق رکھتے ہیں نا، وہ امن کا دین ہے، سلامتی کا دین ہے، محبتوں کا دین ہے۔ صاحب کس چکر کے اندر ہم پڑ گئے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو ہم بنا اٹھا کر جو پہاڑ بنا دیا کرتے ہیں، اور پورا ایک جو پرسیپشن ہے دین اسلام کا، اس کو پوری دنیا کے اندر تبدیل کر دیا کرتے ہیں۔ یہ ہماری آپ کی اپنی غلطیاں ہیں کہ ہم نے دین اسلام کو پڑھا ہی نہیں۔ اب میں بات کر رہا تھا ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھیے سرکار کی بارگاہ میں آتے ہیں، قیدی بنا کے لائے جاتے ہیں، ابھی ایمان نہیں لائے،
بہت طویل واقعہ ہے، میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاتا. آپ کو ستون سے باندھ دیا جاتا. 3 دن تک کنورزیشن ہو رہی ہے رحمت للعالمین کی. 3 دن تک کنورزیشن، اور کیا خوبصورت کنورزیشن ہے. کسی اور دن بات کریں گے اس پہ. لیکن 3 دن بعد ہوا کیا؟ جب آپ کی رسیاں کھولی گئیں، جب آپ کو ستون سے آزاد کیا گیا، اور کوئی پریشر نہیں. یہ جو ایک جملہ آیا تھا نا کسی بڑے کی طرف سے کہ ہمیں بتایا جا رہا ہے لا اکراہ فی الدین، بابا ہمیں معلوم ہے کہ دین میں جبر نہیں ہے. یہ دیکھیں مثال کیا ہے. وہاں سرکار نے نہیں فرمایا باندھ کے کہ دین اسلام قبول کرو، نہ بالکل نہیں. میرے سرکار نے پریشر نہیں دیا تھا، چھوڑ دیا، آزاد کر دیا، ریلیز کر دیا، ان کی ول کے اوپر چھوڑ دیا. حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود چل کر گئے، غسل کیا، اس کے بعد تشریف لائے، آ کر میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین میں کھڑے ہو گئے. اور پھر جو جملے ادا کیے صاحب، آج سے پہلے آپ کا شہر مجھے عزیز، لیکن آج کے بعد سب سے زیادہ عزیز ہی مدینہ پاک ہے، اور آج کے بعد سب سے زیادہ عزیز آپ کا چہرہ مبارک ہے. بات جو میں سمجھانا چاہتا ہوں سمجھ لیں. وہ ایکسپورٹ کرتے تھے گندم، اب عمرے پہ چونکہ جا رہے تھے تو عمرے پہ گئے، لیکن کیا آرڈرز کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کرتے تھے؟ نہیں، آج کے بعد ختم، کوئی ایکسپورٹ نہیں ہوگی، کوئی گندم کا ایک دانہ تمہیں نہیں ملے گا. دل ملا اٹھے کفار، سرکار سے رحمت للعالمین سے رابطہ کیا. جب رحمت للعالمین سے رابطہ کیا تو سرکار نے ان سے یہ نہیں پوچھا کہ تم نے میرے ساتھ یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، میرے اہل بیت کے ساتھ یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، اور میرے صحابہ کے ساتھ یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا. نہیں 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 نہیں، رحمت کا تقاضا یہ نہیں ہے. رحمت کا تقاضا تو یہی تھا کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ثمامہ، جس طرح سے تم ان کو گندم دیا کرتے تھے اسی انداز سے ان کی گندم کو جاری کر. مقصد کیا ہے؟ دشمن کتنا ہی بڑا ہو، معاف کرنا سیکھیے اور امن قائم کیجیے.